अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 65 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलो और अगर अन्ना बेशक अहलल किताबी अहले किताब आमानु ईमान ले आए वत्तक़ौ और तकवा इख्तियार करें ला कफ़रना तो यकीनन हम दूर कर देंगे अनहुम उनसे सय्यिआतिहिम उनकी बुराइयां वला अदखलनाहुम और ज़रूर हम दाखिल करेंगे उनको जन्नातिन नाइम नेमत वाले बागों में। आयत नंबर 66। वलो अन्ना और अगर अन्ना हम बेशक वो अकामुत्तौराता कायम रखते तौरात को वल इंजीला और इंजील को वमा उनजिला और जो कुछ नाजिल किया गया इलैहिम उनकी तरफ में रब्बिहिम उनके रब की तरफ से ला अकालू तो यकीनन वो खाते मिन फौकिहिम अपने ऊपर से व मिन तहती अर्जुलिहिम और अपने पैरों के नीचे से मिनहुम उनमें से उम्मातुम मुक्तासिदातुन एक ग्रोह वो है जो दरमियानी राह चलने वाला है व कसीरुम मिनहुम और ज्यादा लोग उनमें से साआ बुरा है मा यअमलून जो वो कर रहे हैं। यानी वो ईमान जिसका मुतालबा अल्लाह ताला करता है उनमें सबसे अहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर ईमान लाना है, जैसे कि उन पर नाज़िल शुदा किताबों में भी उनको उसका हुक्म दिया गया है। वत्तक़ौ और अल्लाह ताला की मासी से बचते, जिनमें सबसे अहम वो शिर्क है जिसमें वो मुब्तला हैं और वो जहूद है जो आखिरी रसूल के साथ वो इख्तियार किए हुए हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया तौरात और अंजील के पाबंद रहने का मतलब उनके उन अहकाम की पाबंदी है जो उनमें उन्हें दिए गए और उन्हीं में एक हुक्म आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना भी था और वमा उनजिला से मुराद तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना है जिनमें कुरान करीम भी शामिल है। मतलब ये है कि ये इस्लाम कबूल कर लेते। ऊपर नीचे का जिक्र या तो बतौर मुबालगा है
یعنی کثرت سے اور انواع اقسام کے رزق اللہ تعالیٰ مہیا فرماتا، یا اوپر سے مراد آسمان ہے یعنی حسب ضرورت خوب بارشیں برساتا، اور نیچے سے زمین مراد زمین ہے یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی۔ نتیجتاً شادابی اور خوشحالی کا دور دورہ ہو جاتا، جس طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورۃ الاعراف میں اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن ان کی اکثریت نے ایمان کا یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور وہ اپنے کفر پر مصر اور رسالت محمدی سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ اسی اسرار اور انکار کو جہاں برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے، درمیانہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے 8-9 افراد ہیں جو یہود مدینہ میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَرْجُلِهِمْ۔ اقامت تورات و انجیل کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے احکام و حدود کو نافذ کرتے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ان دونوں کتابوں میں مذکور ہیں ان پر ایمان لے آتے، جو ان کے اسلام میں داخل ہونے پر منتج ہوتا، اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر ایمان لے آتے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین سے اپنی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتا اور روزی کے تمام اسباب مہیا کر دیتا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی و اطاعت روزی میں وسعت کا سبب ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورۃ الاعراف میں اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے، وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور پھر اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ نمبر 2 مملوک غلام، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو ادا کرتا رہے۔ نمبر 3 جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا۔ وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا اور تربیت عمدہ کی اور اسے اچھی و اعلیٰ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، پس اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے
جیسے عبداللہ بن سلام نجاشی اور سلیمان فارسی رضی اللہ عنہم، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت میں شمار کیا جو ایمان لائی اور سیدھی راہ پر گامزن ہو گئی، لیکن ان کی تعداد تھوڑی تھی۔ اہل کتاب میں سے اکثر و بیشتر نے برے اعمال کا ارتکاب کیا، حق کو بدل دیا، اس سے اراض کیا اور اسلام اور مسلمانوں کی عداوت میں حد سے تجاوز کر گئے، افراط و تفریط سے بچ کر چلنے لگے۔ افراط و تفریط کے ساتھ چلنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، سورۃ الاعراف میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ، ذالک هو الفضل الکبیر، جنات عدن يدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، سورۃ فاطر میں۔ پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہی سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ان میں ریشم کا ہوگا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔